ود یو پریئر، آپ کتنا ٹائم خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پریئر کا جو مطلب ہے، ایماندار کا پریئر کے ساتھ اس کی سانسوں کا ایک رشتہ ہے، اور جو آپ دعا کر رہے ہیں اس کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کی لائف میں کام کرتی ہیں۔ جب آپ ایماندار ہوں گے تو آپ کا رشتہ ہوگا دعا کے ساتھ، اور دعا کا رشتہ ہوگا خدا کے ساتھ، یعنی آپ کا ایک رشتہ ہو جائے گا خدا کے ساتھ۔ اور رشتہ کون کروائے گی؟ وہ آپ کی پریئر، جو بالکل خالص ہوگی۔ خالص کا مراد کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اگزامپل بائبل مقدس میں کہ کس طرح لوگوں نے پریئر کی اور خدا کو خوش کیا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے اگر ہم حنا کا دیکھیں گے تو اس نے بہت ساری پہلے بھی دعائیں کی تھی اور خدا کی حضوری میں جا کر کی تھی، لیکن سنی کب گئی؟ جب اس نے پورے دل سے خدا کی حضور پریئر کی، اور ساتھ ساتھ یہ پریئر کی کہ جو تو مجھے دے گا وہ میں تجھے دوں گی۔ اب یہ ایک خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ آپ خدا کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ جو دعا کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کہیں کلاس میں فیل نہ ہو جائیں؟ آپ اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے صرف دعائیں کر رہے ہیں؟ تو آپ خدا کے لیے پریئر کب کر رہے ہیں، یا خدا کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہے تو ہم نے پریئر بھی ویسی رکھنی ہے، اس کی کوالٹی بھی ویسی رکھنی ہے، اور اسے خالص، اپنے اندر کو خالص بنا کر پھر دعا کرنی ہے۔ تو جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی، اس دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ دعا نہیں کریں گے تو آپ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو ایسے اسپینڈ کر رہے ہیں، تو آپ ہرگز وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کام کرو۔ اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے حضور خالص طریقے سے چلیں۔ اگر آپ دھوکہ کے لیے چیٹر بن کر پریئر کر رہے ہیں تو وہ خدا کے حضور مقبول نہیں ہوگی۔ چیٹر انسان کو، اور اگر آپ چیٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو، دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ دھوکہ آپ کے لیے ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جسے خدا کہتا ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، یعقوب نے چیٹ کیا اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اور جب وہ اپنے ماما لبان کے پاس پہنچا بھاگ کر تو وہاں اسے دھوکہ ملا۔ اسے راحل پسند آئی اور وہ 7 سال اس کے لیے کام کرتا رہا، اور ہوا کیا کہ لبان نے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دی، اور وہ دنیا کی پہلی شادی ہوگی جو اندھیرے میں کی گئی، جہاں مرد عورت کو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور ان کی شادی کی گئی۔ اور جب صبح یعقوب اٹھا تو وہ اپنے ماما سے کہتا ہے کہ میں نے تو راحل کے لیے کیا تھا، کام کیا تھا 7 سال۔ تو لبان کہتا ہے کہ تو اگر راحل سے شادی کرنا چاہتا ہے تو 7 سال اور کام کر۔ یہ میرے عزیزو بات سمجھنے کی ہے۔ کوئی بھی ہو، جتنا مرضی بڑا راست باز ہو، جو کرے گا وہ بھرے گا، جو بوئے گا وہی تو کاٹے گا۔ اگر جسم کے لحاظ سے جسم کا بوئے گا کچھ تو جسم کی فصل کاٹے گا۔ اب ہم بو کیا رہے ہیں، پریئر کیسی کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جاتے جاتے جب یعقوب بھاگا تھا اپنے گھر سے تو رستے میں وہ ایک جگہ پر سویا، اور آسمان سے ایک سیڑھی زمین تک، اور وہاں خدا کے فرشتوں کو اس نے دیکھا، اور اس نے اب جانا کہ یہ خدا کی زمین ہے، خدا کا گھر ہے یہاں۔ تو اس نے وہاں ایک پتھر کھڑا کیا اور اس پر تیل ڈالا، اور کہا کہ اگر خدا مجھے دوبارہ لے کر آئے گا تو میں اس جگہ خدا کی گھر بناؤں گا۔ آپ کس طرح خواب کو سکون، اپنے جو خواب ہیں کس طرح دیکھتے ہیں اور کیسے ہیں کہ آپ سچائی پر مبنی ہے؟ جب آپ سچائی کے ساتھ خدا سے حضور جھکیں گے، دعا کریں گے، تو آپ کا ایک رشتہ ہوگا، اور رشتے کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو جان پائیں گے جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہوئی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پریئر کے ساتھ ساتھ اپنی پریئر کی کوالٹی، اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم ایمان پر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں۔ ود یو پریئر، جب آپ پریئر میں بیٹھیں تو خدا کے ساتھ ایک سچا رشتہ بنائیں، سچا خالص رشتہ بنائیں، تب آپ کی پریئر کا جواب ملے گا۔ جب آپ کی دعاؤں کا جواب ملے گا تو یقیناً آپ آگے بڑھیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔